سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب اور ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان قوم چونکہ اپنی فطرت، عقائد اور نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد اور ممتاز ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دیگر اقوام کی عید محافل، ناونوش اور رقص اور سرود بپا کرنے دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو جانے کا نام ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن اور لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ قرآن مجید میں ذکر عید۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارتے اور اس طرح اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے بطور عید قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اللہ نے فرمایا کہ میں یہ خوان تم پر اتار تو دیتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ اسلام میں عید کا آغاز خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی مندرجہ ذیل حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اس طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ غالباً وہ تہوار جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں عید کے طور پر منایا کرتے تھے وہ نوروز اور مہرجاں کے ایام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اپنے خصوصی انعام اور اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ عیدین کا پس منظر۔ جس طرح ہر قوم اور ملت کی عید اور تہوار اپنا ایک مخصوص مزاج اور پس منظر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین، دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات و برکات کا خزینہ ہے۔ جب بندہ مومن اتنی بے پایہ نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات، سلفی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز اور سربلند ہوتا ہے تو وہ رشک ملائک بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ازراہ کرم عنایت باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنی بندگی میں سرشار، تسلیم و اطاعت اور پیکرے صبر و رضا بندے کے لیے انعام و اکرام کا ایک دن مقرر فرما دے۔ چنانچہ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی 1 شوال کو وہ دن عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔